ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس گئے گزرے دور کے اندر اور اس پرفتن دور میں قرآن عظیم کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور پھر ایسی محافل میں بیٹھ جاتے ہیں اور قال اللہ و قال رسول سننے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کر مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ میرے خیال میں اس پر ہم اپنے رب کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ یہ انسان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اپنی مرضی سے اپنی چاہت کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہے کبھی نیکی نہیں کر سکتا، کوئی گناہ سے بچنا چاہے بچ نہیں سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جس پر اللہ کی نظر اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ جاتی ہے، جس کو اللہ رب العزت رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی محافل میں کچھ دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا بہت پیارا اور مبارک مہینہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو روزے رکھ رہے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے روزے رکھنے کی توفیق دی ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو تراویح کے اندر قرآن کریم کو سنتے ہیں، جو قرآن کریم کو سناتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ذکر اذکار کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نوافل پڑھتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ پھر جو آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ایسی محافل میں بیٹھ کر کچھ دیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، ہم تو کچھ نہیں ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم جو ہیں ہم سے تو بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، ہم تو ہیں ہی گناہگار۔ اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کر کے اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کر کے اللہ سے صلح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے پورا سال گزارا ہے، گزشتہ رمضان سے لے کر آج کے اس رمضان تک مجھ سے فلاں غلطی ہوئی ہے، میں نے فلاں گناہ کیا ہے، میں نے فلاں تیری نافرمانی کی ہے، میں نے فلاں جگہ پہ یہ عمل تیری ناراضگی والا کیا ہے، اے اللہ میرے سے فلاں جگہ پہ تیرا یہ حکم ٹوٹا تھا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں جگہ پہ یہ سنت مجھ سے چھوٹی تھی۔ ان ساری باتوں کو لے کر اللہ کے سامنے آ کے توبہ اور استغفار کر کے، چونکہ یہ محفل ایسی ہے، ہم یہاں اسی لیے جمع ہیں کہ ہم اللہ سے مانگیں، چونکہ دعا کے لیے تو ہم اکٹھے ہوئے ہیں، دعا کا موقع ہے اور مبارک محفل ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے۔ ایسی مجالس میں، ایسی محافل کے اندر اللہ کی رحمت 100% متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ اور پھر ہم لوگ جب اللہ کے سامنے پیش ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑے پیارے انداز میں، بڑے احسن طریقے سے متوجہ کرتے ہیں اور بڑی تسلی دیتے ہیں اپنے بندوں کو، وہ بندے جو گناہگار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو بڑی تسلی دیتے ہیں۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرمایا میرے وہ بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محبوب جی فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے گناہوں کی بدولت اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر دیا،
یعنی گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اب ظلم تو کر بیٹھے لیکن اب ہوگا کیا؟ اس کا ازالہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے تسلی دی، او میرے بندو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا میری رحمت سے نا امید نہ ہو جانا. اللہ کی ذات وہ رحیم و کریم ذات ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ ایک گنہگار بندہ جب اللہ کے سامنے آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے توبہ کے لیے، استغفار کے لیے، اللہ تبارک و تعالی اس بات کو جانتے ہیں کہ میرے بندے کی یہ زندگی، ابتدائی زندگی کیسے گزری، اس کا بچپن کیسے گزرا، اس کی جوانی کیسے گزری، یہ بڑھاپے کے اندر آ گیا تو اب بڑھاپے کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جب ہر طرف سے یہ بندہ گنہگار مایوس ہو جاتا ہے، جوانی کے اندر گناہ کر کر کے اپنی جان پہ ظلم کر رہا تھا، جوانی کا بھی نشہ تھا، اولاد اور جائیداد بھی پاس تھی اور عہدہ اور ڈگری بھی اس کے پاس تھی، ہر طرف سے اس کا استقبال کیا جاتا تھا کہ یہ بہت بڑا آدمی، فلاں آدمی آ گیا. لیکن جب اب کیا ہوا، اس زندگی کا زوال ہو گیا، زندگی کا سورج ڈوبنے کو ہے. اب یہ تو سمجھ گیا کہ اولاد نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، مال اور دولت بھی چلی گئی، اور اسی طریقے سے اپنا جسم بھی کام کرنا چھوڑ گیا، آنکھوں سے بینائی بھی چلی گئی، کانوں سے سنوائی بھی چلی گئی، ہاتھ پاؤں بھی لڑکھڑانے لگے. اب ہر طرف سے مایوس ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ یا اللہ اب میں جاؤں تو کس طرف جاؤں، میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے میں تمہیں خوب جانتا ہوں تیری زندگی کیسے گزری ہے، لیکن آج تو میری بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے، آج مجھے تیرے ان سفید بالوں سے حیا آتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جاؤ میرے بندے، میں نے تمہیں معاف کر دیا. سبحان اللہ. سب ذرا کہہ دیں سبحان اللہ، اونچی آواز میں بول دیں سبحان اللہ. اللہ کی ذات اتنی رحیم و کریم ذات ہے، اور پھر بڑے پیار و محبت کے ساتھ اپنے بندوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نہ امید نہ ہو جا. فرمایا کہ انہ یغفر الذنوب جميعا، ہاں فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ کی وہ ذات ہے سارے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اللہ سے سب سے پہلے کیا کریں، اس موقع پر دعا میں سب سے پہلے ہم اللہ سے صلح کریں، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کریں، اپنے آپ کو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانیوں کا اقرار کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں. چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر حدیث پاک کے روح سے ہمیں جو اعمال ملتے ہیں وہ یہی ہے کہ ذکر کی کثرت کی جائے، ذکر زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی توبہ اور استغفار کی کثرت کی جائے. اس لیے توبہ اور استغفار ایسی چیز ہے کہ انسان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے
जन्नत अल्लाह से मांगी जाए, अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत तलब की जाए और जहन्नम से पनाह मांगी जाए। ए अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा, हमें जहन्नम के अजाब से बचा। अपने लिए भी यही दुआ करनी है, अपने लिए और फिर अपने अजीज अकरबा के लिए, अपने वालिदैन के लिए जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए यही दुआ करनी है कि अल्लाह सबको माफ फरमा दे, सबके गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह तू जो है तू सत्तार है, तू गफ्फार है। ए अल्लाह तेरी रहमत जो है बड़ी ऊंची है, तेरी रहमत गुनाहों से ऊंची है। फरमाया कि एक आदमी का गुनाह इतना बड़ा, इतना ज्यादा हो कि वो जो है अर्श तक पहुंच जाए, जमीन और आसमान की खिलाफ वर जाए और सूरज के सामने रख दिए जाए, सूरज मदम हो जाए और सूरज की रोशनी खत्म हो जाए। अगर दरिया के अंदर डाल दिए जाए, दरिया कड़वा हो जाए, लेकिन सच्चे दिल से जब अल्लाह की तरफ इंसान मुतवज्जे होता है, तौबा करता है, मुआफी मांगता है अल्लाह से, अल्लाह पाक माफ फरमा देते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, पक्की तौबा करनी है, किए के ऊपर नदामत और आइंदा के लिए पुख्ता अज़्म हो कि आज के बाद में कोई गुनाह नहीं करूंगा, किए के ऊपर नदामत और जिस गुनाह के अंदर ये मुब्तला है उसको फौरन तरक कर देना, आइंदा के लिए अज़्म करना कि अल्लाह मदद तेरी होगी। अल्लाह से मांगना है कि मुझे ए अल्लाह तू नेक और सालेह बनाना, और ए अल्लाह मैं तौबा करता हूँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए हम दुआ करें, अभी दुआ के लिए हम मुतवज्जे होंगे तो सबसे पहले अपने आप को पेश करना है, अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। ये खूबसूरत महीना है और फिर ये आखिरी अशरा, हर रोजाना के एतबार से जहन्नम से जो है खुलासियां मिलती है, लाखों के एतबार से तादाद जो है जहन्नम से अल्लाह पाक निकालते हैं। और फिर ये आखिरी अशरा जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी ये जो आखिरी अशरा है इत्क़ु मिनन नार फरमाया है कि जहन्नम से खलासी वाला अशरा है। तो इसलिए अल्लाह ने हमें मौका दिया है। आप नजर डालें गुज़िश्ता रमजान के अंदर कितने लोग मौजूद थे, आज वो नहीं नजर आ रहे, और आइंदा रमजान में हम में से कौन होगा या नहीं होगा। तो इसलिए हम सब मिलके अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हम सब से अल्लाह राजी हो जाए, ये दुआ जरूर करनी है। और फिर इसके साथ साथ जो है फरमाया कि ये कुरान करीम की जो तिलावत हुई है